المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت خوبصورت قصیدہ حضرت مداح حبیب جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور اس قصیدے کے ہم اشعار سنتے ہیں اور اس اشعار کے پس منظر میں کچھ کرامات غوث اعظم سنتے ہیں۔ سلاطین جہاں کیوں کرنا ان کے روب سے کانپیں، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا۔ اب یہ خطرے میں شیر کو نہیں لایا کتا، کیونکہ ایک اور شعر بھی ہے نا جو منقبت میں ہم سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کا شعر ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے، اس کو بھی طرز میں سن لیتے ہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب غور کریں، یہ دو اشعار جو ہے اشارہ کر رہے کسی واقعے کی طرف۔ یہ بڑی خوبصورت کرامت اور بڑا ہی امیزنگ واقعہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ تلخیص القلائد میں شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی سے مروی ہے کہ شیخ احمد جام زندہ فیل، یہ ان کا نام تھا، شیر پر سوار ہو کر پھرا کرتے تھے، اور جس شہر میں جاتے وہیں سے ایک گائے جو ہے وہ شیر کے خوراک کے لیے طلب کی جاتی، لوگ حاضر کر دیتے۔ اتفاقاً ایک شہر میں وہاں گئے اور ایک صاحب ولایت سے گائے طلب کی، انہوں نے ان کو پیش تو کر دی، کہا کہ اگر آپ بغداد شریف جائیں نا تو وہاں آپ کے شیر کی بڑی زبردست دعوت ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ بغداد بھی آ گئے اور غوث پاک کے دربار میں پیغام بھجوایا کہ ہمارے لیے گائے بھجوائی جائے۔ تو آپ نے ایک اپنے مرید سے کہا کہ جائیں اور ان کے شیر کو، اللہ کے ولی ہیں، ان کو یہ پیش کر دیں جانور کھانے کے لیے۔ تو اب جب غوث پاک کے مرید گائے لے کر گئے تو ایک کتا جو تھا بڑا سوکھا سا، کمزور سا، غوث پاک کے دروازے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، دروازے پر پڑا رہتا تھا، وہ بھی گائے کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ اب جب شیر کے سامنے بڑا جانور آیا اور اس نے کہا، ان کے مالک نے، کہ اب یہ آپ کی خوراک آ گئی ہے، آپ کھا لیں، شیر کی طرف گویا اشارہ کیا، تو جیسے ہی وہ اپنے اس شکار کی طرف حملہ کرتے، ادھر سے اس کمزور سے لاغر سے کتے نے چھلانگ لگائی، شیر کو تھوڑی دیر میں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب ان بزرگ کو احساس ہوا کہ میں اللہ کے ایک اتنے بڑے ولی کے دربار میں آ کے گویا اپنی کرامت دکھا رہا ہوں کہ شیر میرے ساتھ رہتا ہے، ان کے در کے تو کتے کا عالم یہ جس نے میرے شیر کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی بھی مانگی بے ادبی پر، اور پھر جناب شرمندہ ہوئے اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تو غوث پاک کا جب حمایت کا پنجہ ہونا، تو غوث پاک کے در کا کتا شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا۔ تو جو غوث پاک کے مرید بھی ہیں نا، انہیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب ایسے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے نا، تو ضرور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو ہمیں جب غوث پاک کی غلامی کا ڈورا مل گیا ہے نا، تو پھر فکر نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے امید ہے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ سے ہوا ظاہر تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا، ہوئی ایک دے اسے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ اب یہ دو اشعار ہیں، فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، یعنی میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اس کے تحت دونوں واقعات، جو دیو والی بات ہے دونوں سنیں گے آپ، کہ ایک شخص اصبہان کا رہنے والا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری عورت پر جن آتا ہے اور بکثرت اس کو دورے پڑتے ہیں، بڑے بڑے عامل عاجز آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا
وہ بیابان سراندیب کا ایک سرکش جن ہے، تم اپنی عورت کے کان میں کہہ دو کہ بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ آئندہ کبھی نہ آنا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے جا کر کہہ دیا، آرام ہو گیا اور کبھی کوئی دورہ نہ ہوا۔ غوث پاک کے نام سے جنات بھی تھر تھراتے تھے۔ وہ شعر ہے نا، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ۔ احمد بن صالح جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں آپ کے پاس حاضر تھا اور بہت سارے علماء اور فقراء بیٹھے تھے۔ مسئلہ قضاء و قدر پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک بڑا سانپ چھت میں سے آپ کے سامنے آ کر گرا اور لوگ تو گھبرا کر کھڑے ہو گئے، مگر حضور با اطمینان بیٹھے رہے اور تقریر فرماتے رہے۔ پھر وہ سانپ آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور پھن نکالا جیسے سانپ بات کر رہا ہے۔ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا تھا؟ فرمایا ہاں، اس نے مجھے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کو آزمایا ہے مگر آپ سا کسی کو نہیں پایا۔ اسی طرح ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز چٹائی پر کسی کی آواز دیکھی تو ایک بڑا اژدہا میرے سامنے غوث پاک کے سامنے سجدے کی جگہ منہ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ فرماتے جب میں قاعدے میں بیٹھا تو وہ اژدہا میری رانوں پر ہو کر گردن پر چڑھ گیا، جب میں نے سلام پھیرا تو وہ چلا گیا۔ پھر دوسری جگہ مجھے ایک ہیبت ناک شخص نظر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہی کل نماز میں آپ کے پاس آیا تھا اور اے شیخ میں نے بڑے بڑے اولیاء کو آزمایا ہے مگر واللہ آپ سا ثابت قدم کوئی نہ پایا۔ غوث پاک فرماتے پھر اس نے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ غوث پاک کے ہاتھ پر کئی جنات بھی مسلمان ہوئے اور جنات بھی آپ سے مرید ہوئے۔ بہرحال کیا بات ہے غوث اعظم کی، جبھی تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث